السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام دیا ہے، کسی بھائی نے جواب ہی نہیں دیا، بیٹھے ہوئے نا وہ ویڈیو والا آئے تو ایک کرنا ہی تکلیف کرنا کہ ہے لڑا ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ساری دنیا سے اعلیٰ تھے، افضل تھے، حسین تھے، جمیل تھے، ساری خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ جب تک انسان ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کے آنے کے بعد انسانوں پر جو حقوق لاگو ہوتے ہیں ان میں سے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے معاشرے میں یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ صرف آپ کی شان بیان کر دینا یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات ادھوری ہے۔ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کی شان کا منکر ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اور ایمان بھی دو بات۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اختلاف نہیں کرتے۔ سب کا کہنا تھا کہ پورے مکے میں سب سے حسین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہتے ہیں ان کو آپ کے اخلاق میں کوئی شک نہیں تھا۔ سارے کہتے تھے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہید کرنے کا، قتل کرنے کا پروگرام بن گیا، ہر قبیلے کا ایک بندہ تلواریں لے کر آ گیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ نے اس وقت اپنی چارپائی پہ علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور آپ نے کہا اے علی میں جا رہا ہوں، تم صبح آ جانا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں اور میں بعد میں جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، میرے پاس مکے والوں کی کیا موجود ہے؟ امان دے۔
ان کے پیسے، ان کی رقم میرے پاس موجود ہے، اگر میں اب بلا کر دوں گا تو ان کو میرے جانے کا پتہ چل جائے گا۔ ایسا کرنا، رات میرے بستر پہ گزارنا، صبح ہوگی یہ امانتیں فلاں 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 بندے کو دے دینا، اور دے کر پھر تم مکے سے مدینے آ جانا۔ مطلب کیا؟ وہ مکے والے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ ہمارے مال کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو آپ کی زلفوں کے بارے میں اختلاف نہیں، آپ کے چہرے کے وسیع ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں، آپ کے امانت دار ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں، آپ کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں، صرف ایک اختلاف تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ جو لے آتا وہ مسلمان، جو نہ لاتا وہ کون ہوتا؟ کافر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ کا حسن بیان کر دینا، آپ کی صفات بیان کر دینا یہ کافی نہیں۔ اگر یہ کافی ہوتا تو پھر تو مشرکین مکہ کے لیے یہ کافی تھا نہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اور یاد رکھو، آج کچھ لوگ یورپ کا دورہ کر کے واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نہیں یار اینا مسلمانہ نالوں وہ کافر چنگے۔ سنا ہے کہ نہیں؟ وہ اخلاق کے اچھے ہیں، بات کے پکے ہیں، وعدے کے سچے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، ہیں تو وہ کافر، لیکن ان کے اندر خوبیاں بڑی ہیں۔ سن لو، اللہ کی قسم، ایک کافر میں 1 کروڑ خوبیاں اور ایک مسلمان میں 1 کروڑ خامیاں، لیکن اگر اس کا عقیدہ توحید و رسالت مضبوط ہے، اللہ کی قسم یہ کروڑ خامیوں والا مسلمان کروڑ خوبیوں والے کافر سے بہتر ہے۔ کافر سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا۔ اور حدیث ہے، جو کافر جس کے کان میں نبی علیہ السلام کے آنے کی بات آواز پڑ گئی، اس کو پتا چل گیا ایک نبی آئے تھے، مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینے میں فوت ہوئے تھے، کلمہ توحید لے کر آئے تھے، میری دعوت جس کافر تک پہنچ گئی، اگر میرے اوپر ایمان لائے بغیر، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر گیا، فرمایا کروڑوں نیکیاں بھی ہوں وہ بندہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ ہمارے اوپر پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سامنے جتنے افراد بیٹھے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لائے ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ایمان لے آئے ہیں لیکن ابھی وہ ایمان ذرا کمزور ہے، سب کا نہیں لیکن بعض لوگوں کا ایمان ابھی کمزور ہے۔ کمزور ایمان کیا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ان کے علم میں ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن پھر آگے کہتے ہیں قاضی صاحب عقل نہیں آتا، سائنس نہیں مانتی، دل نہیں مانتا، ذہن نہیں مانتا، امام نہیں مانتے، فقیر نہیں مانتے، بزرگ نہیں مانتے، ابو امی نہیں مانتے، یہ کہہ کر اس قول میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کے فرمان کے بارے میں سخت شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان سیدنا ابو بکر صدیق
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का था। क्या था? नबी अलैहिस्सलाम घर में सोए, आसमान से जिब्रील आए, दरवाजे से नहीं छत को फाड़ा, आपको उठाया, उसी रास्ते से, छत के रास्ते से ले गए, हतीम पे लिटा दिया, सीने को चाक किया, दिल को बाहर निकाला, सोने के थाल में रखा, जमजम के पानी से धोया, धो के दोबारा रखा, हाथ फेरा, सीना दुरुस्त हुआ, बुराक को लाया गया। बुराक बरक से है, बरक का माना बिजली, उस जानवर की रफ्तार बिजली की रफ्तार थी, जहां निगाह जाती वहां पांव जाता। पैगंबर अलैहिस्सलाम को उस पर बिठाया गया, जिब्रील साथ चले, पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्के से निकले, बैतुल्लाह से निकले, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वहां स्टे किया, वहां रुके। 40 दिन पे जाने का सफर, रात की तरीकी में पहुंचे, फिर आप पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, फिर सातवें, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर आगे मेरे रब से मुलाकात, फिर आगे जन्नत के नज़ारे, फिर आगे जहन्नम के मंजर को देखा, फिर वापस आए छठे आसमां पे, 6वें आसमां पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बताया गया मुझे अल्लाह ने 50 नमाज़ें दी, कहा कम करवा लो, फिर वापस गए, 5 कम हुई, फिर वापस आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, 9 चक्कर लगा के फिर आप जमीन पे आए, दोबारा बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, सारे अंबिया मौजूद थे, सबको इमामत करवाई, 2 रकात पढ़ाई, फिर आप वापस आए, मदीना मस्जिद नबवी के पास आए, अपने घर में आए, आप सोए हुए उठे और आपने कहा ये सारा सफर मैंने किया, लेकिन अभी रात खत्म नहीं। रात खत्म हुई, मक्के से बैतुल मुकद्दस 40 दिन जाना, 40 दिन आना, जमीन से आसमां 500 साल, दूसरा आसमां 500 साल, तीसरा आसमां 500 साल, 7 आसमान 3500 साल, जाने का 3500 साल, आने का, दरमियान के चक्कर, अल्लाह से मुलाकात, जन्नत की सैर, जहन्नम के मंजर, बैतुल मुकद्दस में नबियों की इमामत, सारा कुछ करके मैं आ गया, अभी रात खत्म। आपने ये बात कही, सुबह हुई, आप बैतुल्लाह के पास गए, मुशरिकीन मक्का के कुछ लोग आए, मजाक से कहने लगे और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई ताज़ी? फरमाया हाँ नई ताज़ी है, रात को ये सारा कुछ हुआ, आपने बता दिया। एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे, ये क्या बात, ऐसा हो सकता? कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात आप किसी और के सामने कह सकते हैं? मैं हाँ कहूँगा, सबके सामने कहूँगा, एक के सामने, 100 के सामने, 1000 के सामने, सबके सामने कहूँगा, रात ऐसा हुआ है, मैं गया था, ऐसा हुआ था। कहने लगे बस काम बन गया, अब तो कोई भी इनकी बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा। दौड़े दौड़े गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, मुझे ये बता, अगर कोई के मैं रात को यहाँ से निकला, बैतुल मुकद्दस में पहुँच गया और फिर वापस आ गया, ये अकल मानती है? फरमाया नहीं। अकल मानती? फरमाया नहीं। 40 दिन जाने, 40 दिन आए, 80 दिन का सफर रात के कुछ हिस्से में कैसे हो सकता? अगर कोई इससे आगे गए कि मैं आसमान पे गया और जिंदा वापस आ गया, अकल मानती? फरमाया नहीं। आज तक कोई दुनिया का बंदा जिंदा आसमान पे जाके वापस आए नहीं। फिर वो कहे मैं 7वें आसमान पे गया और वापस आया, अकल मानती? फरमाया नहीं। हम भी तो तुम्हें यही कह रहे ना, जिसके पीछे तू लगा है, नऊज़ बिल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही गलत बातें करता है। अब उनको मौका मिल गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु चौंके और कहने लगे, अरे बताओ ये बात मेरे नबी ने कही है? कहते कही है। पक्की बात है? कहते पक्की बात है। तुमने सुनी है? हमने सुनी है। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो। कहते अल्लाह की कसम, अगर मेरे आका ने कही है सो हक कहा है, सो सच कहा है। जो नबी कह रहे, अकल में आए ना आए, दुनिया वाले न माने, साइंस वाले न माने, सेहत वाले न माने, दिल वाले न माने, अगर
نکلا سو سچ نکلا. آسمان سے جبریل آئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آج کے بعد ابو بکر کا نام صدیق بھی آسمان میں رکھ دیا گیا. یہ ایمان ہے. آج حدیث سناتے ہیں, آیت سناتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, سنت دکھاتے ہیں. قاری صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا ذہن نہیں مانتا. ارے تیرے ذہن کی کیا اوقات ہے؟ دل نہیں مانتا. تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ سائنس نہیں مانتی. ارے سائنس تو بھی بچی ہے, اس کو کیا پتا؟ پیغمبر علیہ السلام کا تعلق تو رب سے ہے. وہ آسمان والا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آسمان سے وحی آتی ہے, نبوت کی زبان حرکت میں آتی ہے. وہ آسمان والے کا پیغام نبوت کی زبان سے جب جاری ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے پیرامیٹر اور ساری دنیا کے پیمانے اور ساری دنیا کی عقلیں, ساری دنیا کی سوچیں, ساری دنیا کے معاملات نیچے رہ جاتے ہیں. وہ پیغام نبوت کی زبان سے اللہ کا پیغام ہوتا ہے. اس پر ایمان ویسے لاؤ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ نہیں مانا. پہلا حق ہم ایمان لائیں. کس طرح کا ایمان؟ جیسا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ. دوسرے ہمارے ذمہ حق جو ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام سے محبت کریں اور ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کریں. ساری دنیا سے. والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان. یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. حدیث سنا, لا یؤمن احدکم, اس وقت تک تمہارا ایمان قابل نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک تم اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہے. دنیا میں تین چیزیں, والدین بڑے, اولاد چھوٹی اور ساری انسانیت. بہت سارے معاملات میں اگر انسان کہتا ہے قاری صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرے ابو امی نہیں مانتے. قاری صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن بچے ضد کر رہے ہیں. قاری صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن دنیا کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, محلہ کیا کہے گا, لوگ کیا سوچیں گے, برادری کیا کہے گی. بات تو آپ کی ٹھیک ہے, میں کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں, والدین کے ہاتھوں مجبور ہوں. دنیا کے سامنے نام بھی تو رکھنا ہے نا. باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یاد رکھو اگر کسی انسان نے دنیا کو آگے رکھ کے, اولاد کو آگے رکھ کے, ماں باپ کو آگے رکھ کے, قوم کو آگے رکھ کے, برادری کو آگے رکھ کے, محلے معاشرے کو آگے رکھ کے میرے نبی کی سنت کو, آپ کی سیرت کو, آپ کے قول کو, آپ کے فعل کو پیچھے کیا, وہ سمجھ لے اس کا ایمان کامل نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے اپنے والدین, اپنی اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو. مطلب یہ ہے ایک تیری سوچ ہو, ایک آقا کی سنت ہو, ایک تیری اولاد کی سوچ ہو, ایک آقا کی سنت ہو, ایک تیرے والدین کی سوچ ہو, آقا کی سنت ہو, ایک پوری دنیا کی سوچ ہو, دوسری طرف آقا کی سنت ہو. ساری دنیا کو ٹھکرا کے پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگا لے, تیرا ایمان کامل ہے. اگر ان کی مان کے آقا کو چھوڑ دے تیرا ایمان ناقص ہے. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ خالی نعرے نہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہے وہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرہ اچھا ہے, نعرہ اچھا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, کتنا پیارا نعرہ ہے, لیکن لگانے والا نماز بھی نہیں پڑھتا. لگانے والے کی شلوار کپڑوں سے نیچے ہے, لگانے والے کے چہرے پہ داڑھی نہیں, گھر کے اندر پردے کا ماحول نہیں. موت قبول ہے, آقا کی سنت قبول کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام کی سنت قبول کیوں نہیں؟ ہاں, آقا سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر کرو اور اس طرح کرو جیسے صحابہ نے کی. صحابہ نے حق ادا کیا. مکے کی وادی میں ایک نوجوان آیا, لڑکا سا تھا, یمن سے کسی نے اغوا کر لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا. اس وقت اغوا ہوتے تھے
اور بندے انسان عورتیں مرد منڈیوں میں گائیں بھینس بکروں کی طرح بیچے جاتے تھے. آج اللہ کا شکر ادا کرو سارے آزاد بیٹھے, کوئی کسی کا غلام نہیں. مکے کی وادی میں بیچا گیا, نوجوان خوبصورت ہے, منڈی میں آیا, ایک لڑکے نے خریدا, اس نے اپنی خالہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیا کہ خالہ یہ آپ کی خدمت کرے گا, بچہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے اپنے پاس رکھا. نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ غلام پیغمبر علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا. اس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ. نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا, بھائی بنایا, اپنے پاس رکھا, پیار کیا, محبت کیا, سب کچھ ان کو دیا. اس وقت بھی لوگ حج عمرہ کرتے. کچھ لوگ وہاں سے یمن سے مکے میں حج عمرے کی, انہوں نے بات دیکھا, یار یہ نوجوان تو لڑکا دیکھا دیکھا, کہتے ہاں دیکھا دیکھا, اوہ یہ تو ہمارے علاقے میں حارثہ کا بیٹا ہے, زید ہے, یہاں پہنچے, گم ہوا تھا, اغوا ہوا تھا, کس کے پاس؟ بتا دیا. کہتے ادھر ایک بڑا عظیم آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس ہے. واپس گئے, حارثہ کو بلایا, باپ سے ملے. حارثہ مبارک ہو, تیرا بیٹا مل گیا. کہاں ملا؟ مکے میں ایک شخص ہے, کہتے اچھا ہے, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس. اچھا تصور کرو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کسی کا بیٹا گم ہوا, کئی سالوں سے گم ہوا, اور آ کر اس کو بتا دیا جائے تیرا بیٹا وہاں ہے, کیا ایک رات بھی گھر میں گزرے گی؟ راتوں رات سفر ہوا. چچا, باپ, بھائی سامان لیا, پیسے لیے, مال لیا کہ جیسے بھی مکے گی مقام کے بچہ اپنا لے آئے. لمبا سفر کر کے مکہ میں پہنچے, تلاش کیا, محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں ہے, یہ آقا آپ کے ساتھ ایک بات کرو, تمہارے پاس جو ایک غلام ہے نا, ہاں ہاں زید, وہ ہمارا بیٹا ہے, آپ نے خریدا ہوگا تو آپ ہم سے پیسے لے لو جو آپ نے دیے ہوں گے کسی کو, تو ہمارا بچہ ہمیں دے دو. آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں ہمارا بیٹا ہے. اگر تمہارا بیٹا ہے تو پھر پیسے کیوں لے لیا؟ تمہارا بیٹا ہے تو پیسے کیوں لے لیں؟ اس کو بلا لیتے ہیں, جائے گا تو روکوں گا نہیں, رہے گا تو بھیجوں گا نہیں. انہوں نے کہا یہ تو کمال ہو گئی, پیسے بھی بچ گئے, بچہ بھی مل گیا. تصور ہی نہیں کہ کئی سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب اپنے والد کے چہرے کو دیکھے تو اس کو محبت جوش نہ مارے, آنکھیں برسے نہ, اور وہ والدین کے لیے تڑپے نہ. تصور ہی, خوش ہو گئے, بچہ بھی مل گیا, پیسے بھی بچ گئے. آپ نے زید کو بلایا, زید رضی اللہ عنہ آئے, دیکھا, محبت نے جوش مارا, سینے سے لگے, گلے لگے, آنکھیں برسی, محبت ایک دوسرے کے ساتھ آئی, باپ کے گلے لگے, چچا کے گلے لگے, بھائی سے چپٹے, وہ پرانی یادیں تازہ ہوئی. آپ اس منظر کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ والد کی اولاد سے محبت کس قدر ہے. جب مل کر بیٹھے تو میں زید رضی اللہ عنہ, پتہ ہے یہ کون ہے؟ اور یہ میرے باپ ہے, یہ میرے چچا, یہ میرے بھائی ہیں. خوشی کی لہر دوڑی ہوئی. میں زید پتہ ہے کدھر آئے ہیں؟ کدھر آئے ہیں؟ تو میں زید یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے لینے کے لیے آئے, اگر جانا چاہو تو محمد تمہیں روکے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر رہنا چاہو تو تمہیں جانے نہیں دے گا. تصور کیجیے, ماں, باپ, بھائی, چچا, والدین, گھر, رشتے دار, محبت. زید نے چند لمحے بھی سوچا نہیں تھا, یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتا دوں. کہا آقا اللہ کی قسم, سب کی محبت ایک طرف ہے, لیکن میں آپ کے گھر سے کبھی نہیں جاؤں گا. باپ راہ
چچا اعلان ہے، زید تیری ماں تیری ہمشیرہ ہے، تیرے بھائی، تیرا قبیلہ، تیرا گھر، تیرا محلہ سارے بے داغ ہے۔ کہا سن لو، والدین کی محبت اپنی جگہ، چچا کی محبت اپنی جگہ، تایا کی محبت اپنی جگہ، ماں کی محبت اپنی جگہ، بھائیوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم جو محبت زید کے دل میں آقا کی آ چکی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں آ سکے گی۔ زید کو ساری دنیا سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ اور شیخ سنا رہے تھے نا، اس کو میں ذرا مختصر دوبارہ دہراتا ہوں۔ احد کا میدان تھا، نبی علیہ السلام کفار سے لڑ رہے تھے، نقشہ کچھ ایسے تھا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، سامنے دشمن، پیچھے چھوٹی سی پہاڑی۔ آپ نے 50 بندے وہاں کھڑے کر دیے کہ دشمن سامنے ہے، ہمارے ساتھ لڑے گا، درمیان سے تو آ نہیں سکے گا، ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر کیا کر دے، حملہ کر۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، پیچھے چھوٹا سا پہاڑ، 50 بندے کھڑے کر دیے۔ نبی علیہ السلام دشمن سے لڑے، کافر بھاگ گئے۔ یہ 50 بندے بھی نیچے اتر آئے کہ اب تو فتح ہوئی، کافر بھاگ گئے، یہ بھی نیچے آ گئے۔ مسلمان مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ دور جا کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، سپہ سالار، دور سے دیکھا کہ پیچھے رستہ صاف ہو، وہ چند گھوڑوں کی ٹیم لے کر پیچھے سے ہوتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ گئے، جس کا ڈر تھا وہ ہو گئے۔ اب مسلمان درمیان میں، کافر آگے اور کافر مسلمانوں پر اچانک، وہ کافر بھی پلٹ آئے، یہ بھی آگے حملہ ہوا، مسلمان درمیان میں پسے گئے۔ اب پیچھے سے جب تیر آتے، تلواریں آتی، حملہ ہوتا، سمجھ نہیں آتی پیچھے کون ہے۔ مسلمان ایک دم سے بکھر گئے۔ نبی علیہ السلام کے خیمے میں 11 صحابہ آپ کے خیمے کے پاس، باقی مسلمانوں کو جنگ میں ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، سارے بھاگے، اور کافروں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمان حوصلے ہار بیٹھے کہ اگر آقا ہی نہیں رہے تو ہمیں لڑ کے کیا ہے۔ اب 11 صحابہ آپ کے خیمے کے لیے، اور کافروں کا ایک جتھا ادھر آ گیا۔ اب کافروں نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ سارا زور آپ کی شہادت کے اوپر لگا دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، کون ہے جو آج میری حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے؟ پتا تھا پکا یہ 11 افراد، وہ 20 افراد گھیرے کے لیے آئے، جو ایک ایک لڑے گا۔ پتا تھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یقین تھا کہ آج شہادت بھی پکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا، آقا میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی والدین ہیں، میرا بھی قوم قبیلہ ہے، اس کو کہہ دے، اس کو کہہ دے، اس کو کہہ دے۔ کعبے کے رب کی قسم 11 تلواریں اپنے ہاتھوں کو لے کر اٹھی، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا 10 میرے خیمے کا گھیراؤ رکھے، دشمن کو قریب نہ آنے دے، ایک آگے ہو کر لڑے، وہ شہید ہوئے، دوسرے لڑے شہید ہوئے، تیسرے لڑے شہید ہوئے۔ تاریخ میں موجود ہے 10 صحابہ باری باری اپنی جان کا نذرانہ دے کر جنت میں کود رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ 11ویں صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب آخری صحابی رہ گئے، وہ خیمے کے باہر نکلے، پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے لیے۔ لوگوں کی تلواریں خیمے کے قریب پہنچ چکی تھی، اپنے ہاتھ کو آگے کر کے ان کے حملوں کو روک رہے تھے۔
ان کے بازو پہ اتنے زخم آئے، بازو سل ہو گیا، 80 سے زیادہ زخم لگے، ابھی گرے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ، بڑا جتھا آیا، کافروں کو پیچھے بھگایا، کافر بھاگ کے مسلمان پھر آ کر نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے معمور ہوئے۔ 10 نے جانیں دے دی، نبی علیہ السلام باہر نکلے، صحابہ کو دیکھ رہے تھے، میرے اوپر جان کس کس نے نچھاور کی ہے، محبت کا حق کس کس نے ادا کیا ہے۔ ایک صحابی زخموں سے چور تھے، لیکن آخری لمحات ابھی ان کے باقی تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے غور سے دیکھا، ابھی اس کی کچھ سانس باقی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام قریب بڑھے، آپ وہاں بیٹھے نہیں کیونکہ دشمن کا بھی خطرہ موجود تھا، آپ قریب گئے، آپ نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا آگے کیا، اس نے پورے زور لگا کر اپنی گردن کو اٹھایا، آقا کے پاؤں پہ رکھا، ابھی رکھا ہی تھا تو روح پرواز کر گیا، روح پرواز کر گیا۔ کیسی عظیم موت تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ کوئی اٹھے گا زبان سے گالیاں دیتا ہوا، کوئی اٹھے گا گانے گاتا ہوا، کوئی اٹھے گا قوالیاں گاتا ہوا، کوئی شراب کے اڈے سے، کوئی جوئے کی محفل سے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ اے زیارت تیری عظمت میں قربان، قیامت کے دن تم اٹھو گے، تمہارا چہرہ پیغمبر کے پاؤں کے اوپر ہوگا۔ جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تو پوری دنیا سے بڑھ کر کی، اور اپنی جان سے بڑھ کر آقا سے محبت کی۔ یہ محبت کرنا بھی ہمارے اوپر حق ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسری بات، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب محبت ہے نا تو پھر ان کی بات مانو، اطاعت کرو، محبت کا حق ادا کرو۔ صرف خالی محبت کے نعرے نہیں، محبت کی وجہ سے محبت کا حق ادا کرو، اتباع کرو۔ معروف حدیث ہے ابو داؤد میں، میرے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، دوران سفر کھلا میدان، خالی جگہ، مٹی والا میدان، آپ نے جوتا دیکھا، پاک ہے، صاف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جوتا پہن کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے جوتے پاک صاف کیے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ قریب نہیں تھے، خالی جگہ تھی، میدان تھا، مٹی تھی، مسافر تھے، پڑھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھانے لگے، جوتا پہنا، صحابہ نے پہنا۔ دوران نماز آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے، اے دو جہانوں کے سردار، اے پیغمبر علیہ السلام جوتا اتار دیں۔ آپ نے اتار دیا۔ پچھلے صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جوتا اتار رہے ہیں، انہوں نے اتار دیا۔ ساتھ والے نے دیکھا، اس نے اتار دیا، اس نے سارے لوگوں نے اتار دیا، سب نے اتار دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، پیچھے مڑے، دیکھا یہ سب کے جوتے اترے ہوئے۔ فرمایا جب تم نے شروع کی تھی تو جوتے تو پہنے تھے، اب اتارے کیوں؟ کیا کمال جواب۔ انہوں نے کہا، اے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ نے نماز شروع کی آپ نے پہنے، آپ نے اتارے، نے اتارے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو آسمان سے جبریل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے مجھے نماز میں کہا تھا جوتا اتار دے، میں نے اتار دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا آسمان سے جبریل آئے یا نہیں آئے، کیوں پہنا کیوں اتارا۔ ہم نے دیکھا آپ نے پہنا، ہم نے پہنا، آپ نے اتارا، ہم نے اتارا۔ اس سفر کھیت و رکشا جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حمل محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اے نبی علیہ السلام پہنا کیوں تھا، اتارا کیوں تھا، اگر اتارنا تھا پھر پہنا کیوں تھا، اب پہلے اتار دیتے، اب ہم پہلے اتار دیتے۔ نہیں، انہوں نے کہا آپ نے پہلے، ہم نے پہلے، آپ نے اتارے، ہم نے اتارے۔ ہماری سنت کا، ہماری محبت کا، ہماری اتباع کا، ہماری اطاعت کا یہ فرض تھا اور حق تھا۔ جو آپ کریں گے سو ہم کریں گے، پتہ ہو یا نہ ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو آپ کریں گے سو ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ سے محبت کا اعلان کیا۔ اور آج
آج میں آپ یہ نہیں کہ صرف پتہ چلا، آنکھوں سے حدیث پڑھ لی، دوبارہ پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر بس قاری صاحب کوئی دعا کرو. ارے یہ کیا ہے؟ بس دعاؤں کے اوپر لگائے رکھو، خود بدلنا نہیں ہے، خود سنت پہ عمل نہیں کرنا، پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کرنا. پھر تیری محبت اور تیرا ایمان کیا ہے؟ غور کا اس واقعہ پر. خیبر کی جنگ، نبی علیہ السلام کی کئی دن کی جنگ، صبح شروع ہوتی ہے، رات کے وقت ختم ہوتی ہے، کل پھر شروع ہوتی ہے، رات کو ختم ہوتی ہے، صبح شروع ہوتی ہے، رات کو ختم. کئی دن لگے. ایک رات نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر، آگ جل رہی، ہانڈیاں رکھی ہوئی، کچھ چیز پک رہی ہے، ابالے کھا رہی. آپ ان کے قریب سے گزرے تو میں یہ کیا ہانڈیا ہے، اس میں کیا ہے؟ سالن. میں کس کا؟ فرمایا گوشت. کس کا گوشت؟ انہوں نے کہا گدھے کا گوشت ہے. جس طرح پہلے شراب حلال تھی، بعد میں کیا ہوئی؟ حرام. اب کیا ہے؟ حرام. پہلے گدھے کا گوشت حلال تھا، بعد میں کیا ہوا؟ حرام. اب کیا ہے؟ حرام. یہ اس وقت حرام ہونے لگا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتے گدھے کا گوشت ہے. آپ نے فرمایا ابھی ابھی آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے یہ کھانا اب حرام ہے. اب غور کریں، دل و دماغ سے سوچیں. مسافر، مجاہد، جہاد کے اندر تو نماز بھی کم ہو جائے، قبلہ رخ پڑھو یا دوسرے رخ پڑھو جائز ہے، ایک پڑھو یا دو پڑھو رکھتے جائز ہیں، 3 پڑھو یا 4 پڑھو جائز ہے، اکیلی پڑھو اکٹھی پڑھو سب کچھ جائز ہے. جہاد کے میدان میں بڑی بڑی رخصتیں مل جاتی ہیں. یہ بھی مجاہد تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، اب کئی سوال سامنے آ سکتے تھے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑی مشکل سے آگ کو جلایا ہے، پتھر رگڑ رگڑ کے جلایا ہے، ہم نے گدھے کو ذبح کیا، اس کے کھال کو اتارا، پیسوں کو بنایا، اب دوبارہ ہے، کھانے والے ہیں، جسم پر زخم ہے، بھوک شدید لگی ہے، بھوک ستا رہی ہے، ہمارے بیوی بچے پاس نہیں ہیں، یہاں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، ہم وہاں سے کھانے کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیسے بھوکے رہیں گے؟ اگلے دن کیسے لڑیں گے؟ بھوک ہمیں ستا رہی ہے. آقا صرف اتنی اجازت دے دے، جو پک گیا ہے وہ کھا لیں گے، آئندہ کبھی نہیں کھائیں گے. صرف اس رات، صرف یہی ہنڈیا، صرف یہی سالن، صرف ایک مرتبہ یہ کھانے کی اجازت دے دو، آئندہ کبھی نہیں کریں گے. کعبے کے رب کی قسم، صحابہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. فَأُخْفِيَتِ الْقُدُورُ، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہنڈیا پکڑی، اوپر اٹھائی، اوندی کر کے سب کچھ گرا دیا. کہا آج اگر یہ حرام ہے، آج کے بعد نہیں، آج سے ہی حرام ہے، اور ہم اس کے ایک نوالے کو بھی کھانے کے لیے تیار نہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام کے قول پر عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو آئندہ نہیں کریں، آئندہ نہیں، ابھی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا چلو آئندہ نہیں کھائیں گے، نہیں ابھی نہیں کھائیں گے. وہ صحابہ بھوکے رہے ہوں گے، ان صحابہ نے صبح جہاد کیا ہوگا، اگلے دن بھی جہاد کیا ہوگا، ساری رات پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر سب کچھ نیچے گرا دیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات کا انکار نہیں. یہ ہمارے اوپر تیسرا ہے. اب چوتھا اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. چوتھا حق یہ ہے، ہم نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں. پہلا ایمان، دوسرا محبت، تیسرا اطاعت، چوتھا درود. نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، نبی علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھو. یہ حکم ہے، اور حکم فرض ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. جو شخص درود کا منکر، وہ در حقیقت جنت کا منکر ہے. کیوں؟
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت، جس نے میرا نام سنا اور میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، وہ یہ مت سمجھے کہ صرف درود بھولا ہوں، اصل میں وہ جنت کے راستے سے بھول کے دوسرے راستے پہ چل پڑا۔ جو درود بھولا در حقیقت وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، اور جو جنت کا راستہ بھول گیا وہ دوسری طرف پہ چلا گیا۔ درود پڑھنا ضرور ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ آئے، آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اہلا سہلا مرحبا۔ نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درود اور سلام بھیجو، سلام تو ہمیں آتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام تو آتا ہے، درود کون سا پڑھنا ہے؟ لکھ لو، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں درود پڑھو، سلام پڑھو، سلام ہمیں آتا ہے، درود آپ سمجھا دیں۔ آپ نے کون سا درود پڑھا؟ اٹھائیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بہقی، دارقطنی، مستدرک حاکم، حدیث کی ہر کتاب اپنے قاری کے پاس جائے، عالم کے پاس جائے، مفتی کے پاس جائے، محدث کے پاس جائے، خطیب کے پاس جائے، کہو اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ نے پوچھا تھا اے پیغمبر علیہ السلام کون سا درود پڑھے، وہ حدیث مجھے دکھا دو۔ اس نے کیا ہے، جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو وہی درود نبی علیہ السلام نے پڑھ کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے میرے اوپر درود پڑھو تو یہ پڑھنا ہے، یہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا من صلی علیہ عشرا حین یصبح وعشرا حین یمسی ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آج اپنی زندگی میں ایک وظیفہ یہ بنا لو، صبح کی نماز پڑھو 10 مرتبہ یہی درود پڑھو، شام کی نماز پڑھو 10 مرتبہ یہ درود پڑھو، اگلے دن صبح کو، پھر رات کو، پھر صبح کو، پھر شام کو، پھر دن کو، پھر رات کو، کرتے 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 زندگی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا آ جانا، تیرے نام اعمال میں لاکھوں گناہ بھی ہوں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو آج درود پڑھتا رہ، کل میں تمہیں پہچان جاؤں گا اور میں تیری سفارش کر کے تمہیں معاف کروں گا۔ سفارش لازم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو، درود کی بے شمار فضائل۔ 4 باتیں میں آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد صرف آپ کا حسن دکھانا نہیں تھا، آپ کے چہرے اور زلفیں دکھانا نہیں تھا، اصل مقصد تھا کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں۔ ہمارا پہلا حق کیا ہے، ہم نبی علیہ السلام پر کیا کریں، ایمان لائیں۔ اور کس طرح ایمان، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ دوسرا حق، آپ کے ساتھ محبت کریں۔ کتنی محبت؟ ساری دنیا سے، والدین سے، اولاد سے اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کریں، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق کہ جب محبت کی ہے تو بات مانیں اور آپ کی ہر حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا، پھر آپ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ یہ درود ہماری نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔